ایک ایسا عمل اگر انسان جتنی مرضی غلطیاں کر لے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے، جتنی مرضی غلطیاں اگر سمندر کے جاگ کے برابر بھی گناہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ عمل آپ نماز کے بعد اس کو اپنی پابندی بنائیں، صبح شام کے اذکار کے ساتھ اس کو اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں۔ آپ کے جو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ تو آپ کے معافی کے بغیر معاف نہیں ہونے، جو صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے اس چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ آپ انسان ہے، ایک انسان سے ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، جتنا مرضی انسان خود کو بچا کے رکھے، کوئی آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، کوئی نہ کوئی انسان کہیں نہ کہیں کوتاہی کر جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ شخص جو ہر روز 5 ٹائم ایک نہر میں نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی انسان کی اسی طرح مثال ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے، وضو کرتے وقت انسان سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کلی کرتا ہے، زبان سے کی گئی چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد چہرہ دھوتا ہے، آنکھیں بھی اس میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے کی گئی چھوٹی موٹی غلطیاں ان کو درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بازو آ جاتے، بازو ہاتھ میں شامل ہے۔ اس کے بعد کان آ جاتے، کانوں سے کی سنی ہوئی کوئی ایسی لغو چیزیں ان کی اللہ تعالیٰ معافی دیتا ہے۔ اس کے بعد پاؤں آتا ہے، پاؤں میں اللہ تعالیٰ جو شخص چل کے جاتا ہے، کوئی ایسے برائی والی چھوٹی موٹی غلطی بحیثیت انسان کوئی نہ کوئی کوتاہی کر دیتا ہے پاؤں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جب 5 ٹائم انسان اللہ کے حضور حاضری دے کر وضو کرتا ہے تو صغیرہ گناہ تو اس کے یہیں پہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلیٹ لی آپ نے سالن کی، اس کے ساتھ گریوی آپ شامل کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آج جو سب سے مین ہماری کوتاہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اس پہ نادم نہیں، شرمسار نہیں ہوتے، ہم اس پہ قائم رہتے ہیں ڈٹھائی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے۔ جب گناہ ہمیشہ اس وقت اپنی مضبوط پکڑ، اپنی گرفت انسان کے اوپر پکڑتا ہے جب انسان اس کو نادم نہیں ہوتا، شرمسار نہیں ہوتا، اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر اپنے گناہ کا ارتکاب، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ جب انسان اللہ سے یہ اقرار کرتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا آدھا گناہ تو یہی معاف کر دیتے ہیں، باقی بات تو بات کی۔ لہٰذا جو بھی گناہ ایز اے ہیومن بینگ آپ سے ہو جاتا ہے، آپ سب سے پہلے اللہ کے حضور جتنا بھی جلدی ہو سکے آپ اللہ کے حضور جا کر معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔